میں آیا تو قیمت کی کرسی آ گئی. سونے کی کرسی لانے سے کیا رکھی دی ہے اور آپ ٹھیک سے نہیں سنیے گا تو بیکار کا. کھڑے بھی بولے لیکن آپ کے دل تک پہنچ جائے وہی قیمت ہے. بہت زیادہ شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو زبردستی بٹھائے رکھوں اور سنائے رہوں, آپ سنتے رہیں. نیند آئے چاہے کچھ کو, ہم اتنی ہی دیر بولتے ہیں جتنی دیر آپ چہرے کا آئینہ بولتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے. اگر اس سے زیادہ بولوں تو مجھے گنہگار ہو جاؤں گا. جب لگے کہ اس کو تقریر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو بند کر دینا تاکہ بدذوقی کا دفعہ نہ آپ پر لگے نہ ہم پر لگے. مگر یاد رکھیے مجھے ہنسانا نہیں آتا ہے, مجھے لطیفہ بولنا نہیں آتا ہے, نہ بولنا چاہیے. ادب گاہے تیرے آسمان اداش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و بار میں جیت لیا جہاں فرشتے بھی ڈر سے بس سمجھتے رہتے وہاں آپ کو ہم ہنسے. شرم کی بات ہے. مگر آج ہمارے یوٹیوب دیکھنے والے نوجوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ نکالتے جو ہنساتا ہے. خدا کی قسم آپ پر کہاں سے کڑا دفعہ لگ سکتا ہے. ہنس کے مت جائیے, بنا کی جائیے. اگر دل دھڑک گیا آنکھیں بھیگ گئی سمجھے نجات کا سامان ہو گیا. ایسا ماحول بنائیے. تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, سرکار نے ایک بار عورتوں سے کہا تھا کہ جہنم میں ہم زیادہ عورتوں ہی کو دیکھتے ہیں. ہے نا سرکار نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ عورتوں ہی کو دیکھتے ہیں. اور سبب پوچھنے پر پتا چلا کہ زبان پر چونکہ اس کو قابو نہیں رہتا ہے, یہ نند کے خلاف تو ساس کے خلاف تو دیور کے خلاف تو سسر کے خلاف, چاپا پر جو ایک بار چاپا نل چلتا ہے 3 بار زبان چلتی ہے. اسی لیے منع کیا ہے کہ تم اس پر قابو پالو تو پھر اسلام تمہاری گود میں پلے گا. نبیوں نے عورتوں کا دودھ دیا ہے. کون ہے جس نے تیرے دودھ سے منہ پھیرا ہے؟ آج ہر قوم کی رگ رگ میں لہو تیرا ہے. ولی ہو, نبی ہو, غوث ہو, قطب ہو, سب نے ماں بہنوں کا دودھ پیا ہے. لہذا اگر آپ سمجھ جائیں تو قوم اور معاشرے کو ایک قیمتی نظم دے سکتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس ہوٹ کا مصرف اس سے اچھا نہیں یاد رکھیے گا. جتنا گالی گلوچ کیے ہیں سب کا صابن یہی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا نہ جانے جنم جنم سے کتنا پاک بھول جائے گا. اس لیے زور سے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا ملیکنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دیر سے مولانا قمر السماء صاحب سے بہت کچھ سن رہے تھے جس میں میری تعریف بھی آپ سنے ہیں. تو قمر کے معنی روشنی, اس کا کام ہی ہے اجالا ڈالنا, اس کو چمکا دینا. خیر خرابے کیوں نہیں دکھتا ہو لیکن اس پر روشنی ڈالنا یہ قمر کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بزور لفظ نقیبوں سے میں کہتا ہوں, بزور لفظ میری شخصیت مہان نہ کر. بزور لفظ میری شخصیت مہان نہ کر. جو خوبی مجھ میں نہیں ہے وہ اب بیان نہ کر. جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے بیان نہ کر. اور میرے وجود کا رشتہ ہے صرف مٹی سے.
منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. میرے وجود کا رشتہ ہے صرف مٹی سے، مجھے زمین ہی رہنے دے، آسمان نہ کر. میرے وجود کا رشتہ ہے صرف مٹی سے، مجھے زمین ہی رہنے دے، آسمان نہ کر. ہاں اگر آپ نے میری بات سن کے دل میں جگہ دے دی، اللہ خود مجھے بھی آسمان تک پہنچا دے گا. اگر میری تقریر آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی تو پھر درود پاک پڑھیے. دنیا کا سب سے لمبی خطابت کرنے والا مقرر 950 سال. کتنا دن؟ 950 سال تک تقریر کرنے والا مقرر. چونکیے گا کہ اتنا لمبا کون بول گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تقریر کرتے رہے، مگر سننے والا خراب تھا. بولنے والا نبی لیکن سننے والا خراب تھا. 950 سال میں صرف 150 آدمی مان لایا. اللہ کو غصہ آیا، نبی نے بددعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ نے دعا قبول کی، پوری قوم کو ڈبا کے مار دیا. سنت الہی یہی ہے کہ جب آپ نیک بات نہیں سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، اللہ اس کا وجود لپٹ دیتا ہے. اس لیے اگر آپ سننے والے ٹھیک ہیں، دل اچھا ہے تو عبد الرحمان کی تقریر قیمتی. اگر سننے والا خراب ہو تو نوح علیہ السلام کی تقریر بھی بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کی آبرو رکھ لے خدا بندہ. جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے دل میں بھی یہی بات ڈال دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا ملیکنا محمد بارک وسلم. اب میری تمہید سی مولانا قمر صاحب شعر کام آ جائے گا شاید. دل اس میں کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا. دل اس میں کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا. اشارے ہی سے معلومات کا موجود ہو جانا. شعور آگہی سے آدمی کا بہرور ہونا. لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. آدمی میں 4 چیز ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا. شعور و آگہی سے آدمی کا بہرور ہونا. لپٹ کر خاک و آب و باد و آتش کا بشر ہونا. یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ ماجرا کیا تھا؟ یوں ہی تھا، یوں ہی تھا، یا کوئی مقصد تھا؟ آخر مدعا کیا تھا؟ یہ کس کے شوق میں، یہ مہر عالم، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا؟ ازل کے اور سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی جستجو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ پھری برسوں. یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی؟ یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی؟ زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی. یہ کس کی یاد میں مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا؟ گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر. مقصد یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر. یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بزرگوں، جب نعت پاک پڑھ کر کے آپ سے انعام بٹورنے والے سو رہے ہوتے
उस वक्त हम लोग बैठ करके कलम उठा करके शेर लिख रहे होते हैं, जिगर का खून जलाते हैं, तब कोई नाखा आपके सामने आके गुनगुनाता है। मगर क्या इंसाफ है, शायर के लिए 1 रुपया आप नहीं निकालिएगा, जिसका खून है जिगर आपके सामने पे, जिनको कद्र करना आया था उन्हें 100 रुपये से मुझे नवाज, पैसा माना नहीं रखता है, मगर जब कोई इनाम देता है समझ में आता है कि बात समझ में आ रही है, समझ में आता है कि बात कीमती लग रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये सारी काइशें थी, एक ही उम्मीद की खातिर ये सब कुछ हो रहा था, एक सुबह ईद की खातिर मसीयत थी कि ये सब कुछ चाहे अफलाक होना था, ये सब कुछ एक दिन नजरे शहे लौलाक होना था। खलीलुल्लाह ने जिनके लिए फिरदौसी ने कहा है, शाहनामा इस्लाम ने, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त जब जिनकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नैरंग में पाया, दिले रहिया में अरमा रह गए, जिनकी जियारत के लबे ईसा पे आए बात, जिनकी शान अजमत के वो दिन आया, आ गया वो दिन आया, वो दिन आया कि पूरे हो गए तौरात के वादे, खुदा ने आज ही बात कर दिए हर बात के वादे। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि मुझे लगे मैं बहरों में नहीं हूँ, मैं गोंगों में नहीं हूँ। नूर का साए बांधे अल्लाह, एक चादर सी तान दे अल्लाह, घूमते हैं जो आके जलसों में, उसके पैरों को छान दे अल्लाह, सुन सके ताके नात भी हमसे सारे बहरों को कान दे अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। और जिसको इतने दरूद से नफरत, उसको गोबर में सान दे अल्लाह, उसको गोबर में सान दे अल्लाह, नूर का साहिबान दे अल्लाह। दरूद पाक। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथ ले आया। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इजाजत हो तो 2-3 शेर पढ़ूं। पढ़े? अच्छा एक बात बताइए, 4-5 तोला सोना का हार बोरा में लपेट करके अगर गोहाल में रख दिया जाए तो क्या दाम घट जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं घटेगा। तो नाते पाक हबीबुल्लाह फैजी न पढ़ के अगर अब्दुर्रहमान पढ़ दे तो क्या दाम घट जाएगा उसका? नहीं नहीं, आवाज की वजह से नाच कीमती नहीं है, नजदीक से निस्बत की वजह से। तो देखिए आप कहां तक साथ देते हैं। ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है, नातखानों में आपका भी नाम आ जाए, इसलिए मेरे साथ दोहरा दीजिए। ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है, चली बागे आलम में बादे बहारी, ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है। कयामत में कहने तो रहेगा कि इनके होठों पर भी नात गूंजा था, दोहराइए तो। ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है, खलाइक में मस्ती सबों पर है तारी, ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है। शेर सुनिए। अरब में जब आए वो महबूबे बारी, बोलिए सुभान अल्लाह। अरब में जब आए वो महबूबे बारी, रिसालत की है बत हुई सब पे तारी, रिसालत की है बत हुई सब पे तारी, गिरे मुंह के बले दिले मुंह के बल तो बोले पुजारी,
یہ کون؟ ارے دوہرا دیجیے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے، گرے منہ کے بل تو بولے پجاری، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے، کہا جانچ لوں تیری پیغمبری کو، کہا جانچ لوں تیری پیغمبری کو، مگر پایا جب کلمہ گو کنکری کو، مگر پایا جب کلمہ گو کنکری کو، تو حیرت سے چیخا، تو حیرت سے چیخا ہے بوجھل ناری، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے۔ ارے بھائی ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہائے ہے، ہائے ہائے، وہ انگلی اٹھا اے تو ٹکڑے کمر ہو، نظام دعا لم ادھر سے ادھر ہو، اسی سے ہو، اسی سے ہو پنجا برحمت بھی جاری، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے۔ لمبا کلام ہے، مقطع سنیے۔ ہلو، ہم لوگ مڑوا ٹاڑ والے سوچ رہے ہیں حضرت کون آ گیا، یہ حضرت کون آ گیا۔ شکریہ شکریہ، خطا ہم نے، نیند کا اثر پڑتا ہے، نیند کا اثر پڑتا ہے۔ مڑوا ٹاڑ نیم سے شروع نہیں، مکہ نیم سے شروع، مدینہ نیم سے شروع ہے نا، مزدلفہ نیم سے شروع، مینا نیم سے شروع، مسجد نیم سے شروع، ماں نیم سے شروع۔ خدا کی قسم، جس میں میم محمد کی نسبت ہو جائے اس کا اثر کہیں نہ کہیں دکھتا ہے۔ تو جب اس گاؤں کا نام میم سے شروع ہے تو آپ سے یہی امید تھی جو آپ نے کیا۔ بولیے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے۔ آخری مقطع، خطا ہم نے کی ہے پریشان وہ ہے، خطا ہم نے کی ہے پریشان وہ ہے، رب حبیبت، خطا ہم نے کی ہے پریشان وہ ہے، چھپا لیں گے جو زیر دامان وہ ہے، چھپا لیں گے جو زیر دامان وہ ہے، فیضی انہیں، فیضی انہیں، فکر ہردم ہماری، یہ کون آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کون آ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، ہائے ہائے، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، یہ کون آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطا ہم نے کی ہے پریشان وہ ہے، خطا ہم نے کی ہے پریشان وہ ہے، چھپا لیں گے جو تیرے زیر دامان وہ ہے، چھپا لیں گے جو زیر دامان وہ ہے فیضی انہیں، فیضی انہیں، فکر ہر دم ہماری،
یہ کون آ گیا ہے، یہ کون آ گیا ہے؟ آپ نے انعام دیا ہے، نبی کے نام پر دیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے من انفق درہمن علی قرات موت الدین، نبی کی جس نے ایک درہم کی نبی کے میلاد کے نام پر خرچ کیا، وہ تب تک نہیں بڑھے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دے۔ اس لیے اس کو آپ عبد الرحمان کا دیا ہوا ایک نذرانہ نہیں، نجات کا ایک سامان سمجھیے۔ کوئی اہل ایمان جہنم میں جائے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت امید ان سے ہے، ان کے گود میں ہمارا مستقبل کھیلتا ہے، ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو میں کامیاب ہوں۔ اندازہ فرمائیے، ایک ماں اتنا ہمدرد ہوتی ہے کہ اگر بچہ چولہے کی طرف جا رہی ہو اور وہ بے پناہ مجبور ہے، کھسیٹ کے جائے گی اور بچے کو پکڑے گی، کبھی گوارا نہیں کرے گی چولہے کی طرف اس کو جانے کا۔ ایک مرغی جب گھوڑنی بیٹھتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے نا، اس لیے کہ مرغی نہیں، چنگنا بننے والے کی ماں بن گئی ہے، اور ماں بننے کے بعد دل بدل جاتا ہے۔ اب گوارا ہے بھوکے رہے مگر انڈا خراب نہیں ہونے دیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ماں کا دل ہے، اور کروڑوں ماں سے زیادہ محبت رسول اللہ کو ہے اپنی امت، وہ کیسے گوارا کریں کہ جہنم میں جائے؟ کوئی اہل ایمان جہنم میں جائے، حبیب خدا کب گوارا کریں گے؟ اگر اچھی بات ہے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی اہل ایمان جہنم میں جائے، حبیب خدا کب گوارا کریں گے؟ ارے ادھر دوڑ جائیں گے رحمت کے عملے، جدھر آپ مڑ کر اشارہ کریں گے۔ جبریل میرا غلام تھر تھر آ رہا ہے، میکائیل میرا غلام گھبرا رہا ہے، اس کا پاؤں کانپ رہا ہے۔ جبریل اگر مجھ سے محبت ہے تو جا اپنے پروں میں میرے غلام کو لے لو۔ ادھر دوڑ جائیں گے رحمت کے عملے، جدھر آپ مڑ کر اشارہ کریں گے۔ ایک شعر اور، کلام لمبا ہے مجھے تقریر کرنا ہے۔ کبھی ملد میزاں، کبھی ملد کوثر، کبھی ملد پھول سر کو سجدے میں رکھ کر لٹاتے ہوئے آپ اشکوں کے گوہر، غلاموں کا صدقہ اتارا کرے۔ اس عمر میں بخدا میں بیمار ہوں، اس عمر میں اتنی محنت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیا رسول نہیں مسکرائیں گے؟ اب آئیے ایک شعر کہ یہ روپیہ برے وقت میں کام دے گا، حافظ جی، یہ روپیہ برے وقت میں کام دے گا، قیامت میں رب اس کا انعام دے گا۔ اگر آپ جائز کمائی کو اپنی کسی ناخواں پر نثارا کرے، جہنم میں جائے حبیب خدا کب گوارا کریں گے؟ مقتا سچی بات کا مقتا، اگر سچی بات ہے چپ مت رہیے۔ بفید سخن فیض زندہ رہو گے، پس مرد بھی بے نشان تم نہ ہوگے۔ اگر سچ ہے تو انصاف ہے۔ بفید سخن، ہم کو چہرے سے
5% آدمی نہیں پہچانتا ہے، مگر کلام سے 1000% لوگ پہچانتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ رحمان یاد کیا جائے گا، اتنا کلام میں نے لکھا ہے۔ بفیدے سکن فیضی زندہ رہوگے، پسے مرگ بھی بے نشاں تم نہ ہوگے، پڑھی جائے گی نعت جب تک نبی کی، ثنا خوان چرچا تمہارا کرے، پڑھی جائے گی بڑی ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ثنا خوانیے مصطفیٰ مشغلہ ہے، عمل تو ہے چھوٹا سہارا بڑا ہے۔ ثنا خوانیے مصطفیٰ مشغلہ ہے، عمل تو ہے چھوٹا سہارا بڑا ہے، لکھی عمر بھر جھوم کر جن کی نعتیں، وہی پار بیڑا ہمارا کرے گے، کوئی اہل ایمان جہنم میں جائے، حبیب خدا کب گوار کریں، ضرور پاک بور نہیں ہو رہا ہے، بور نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں، بہت پیار سے سوال کر رہے ہیں، بہت اونچا سوال ہے، توجہ دیں۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ جو نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، بڑا دن کس کو کہتے ہیں؟ بڑا دن کس کا نام ہے؟ نہ جو ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ بول رہے ہیں، مشہور جو ہے وہ کون دن ہے؟ بڑا دن 25 دسمبر ہے کہ نہیں؟ 25 دسمبر کو بڑا دن ہمارے بیٹے بھی کہتے ہیں، بڑا دن آ رہا ہے، بڑا دن آ رہا ہے۔ 25 دسمبر نوٹ کیجیے اپنے موبائل میں، ریکارڈ کیجیے، 25 دسمبر 10:30 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ 25 دسمبر 10:30 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ 22 جون 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ 22 جون 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، یعنی 3.5 گھنٹہ چھوٹا 25 دسمبر ہے، تب وہ بڑا دن۔ ارے بولیے نا کچھ، کہاں ہے ہماری عقلیں؟ کس نے کہلوایا؟ اس نے جس نے کائنات میں سب سے بڑا عیسیٰ کو مانا، اور عیسیٰ تمنا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے رسول اللہ کے غلاموں میں پیدا فرما، رسول اللہ کی امت پیدا فرما۔ یہ عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ تشریف لائیں گے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جس دن آئے ہیں، بڑا دن وہ ہے، بڑا دن وہ ہے کہ نہیں؟ تو بڑا دن کون ہوا؟ بولیے 12 ربیع الاول۔ یہ بات اپنی نسلوں کو نہیں سمجھا سکے ہم، جھنڈا لے دیے سوچو بہت بڑا مسلمان بن گیا، 12 تاریخ کو جھنڈا لہرا دیا بہت بڑا مسلمان نہیں ہو گیا۔ اس جھنڈے والے کا کردار بچوں کی زندگی میں لانا ہوگا۔ میرے بیٹے، گولی مت کھیلو، سرکار کے نزدیک کھیل حرام ہے، یہ کون سکھائے گا؟ آپ پٹاخہ لا کے دیجیے گا دیوالی کے موقع پر، پتہ نہیں چلتا ہے دیوالی کے موقع پر کون آج اور کون ای ہے، کون ادھر والا ہے کون ادھر والا، سمجھ نہیں آتا ہے۔ جتنا آواز جتنی ادھر سے اتنی ادھر سے۔ سرکار فرماتے ہیں منتشب بہاد قوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے پیار میں اپنے بچے کو پٹاخے اور دیوالی میں آپ کیا کرتے ہو، رنگ کا پیسہ دے دیا، خدا کی قسم آپ قاتل ہیں اپنے بیٹوں کے لیے۔ اگر سچے باپ ہیں تو اس کو رسول کی سنت کی طرف لائیے، اس کو بتائیے کہ شرح کائنات کا عنوان
बोलिए आप, बोलिए 12वीं शरीफ। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। शरह कायनात का उन्वान, हाँ यही दोहराइए, शरह कायनात का उन्वान 12वीं शरीफ, कुल जमाना जिस्म है और जान। बोलिए भाई, कुल जमाना जिस्म है और जान, गर्दिशे यान जो कुछ ला चुकी और लाएगी, उनमें है सबसे बड़ा सामान, उनमें है सबसे बड़ा सामान 12वीं शरीफ। अक्ल ने पूछा मुसलमान से बड़ा दिल कौन है, अक्ल ने पूछा मुसलमान से बड़ा दिल कौन है, इश्क ने फरमा दिया ऐलान। अरे बोलिए भाई, बोलता हुआ शेर है। अक्ल ने पूछा मुसलमान का बड़ा दिल कौन है, इश्क ने फरमा दिया ऐलान 12वीं शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मलिकना मुहम्मदिन बारिक सल्ली। नबी के ऊपर जितना बोले, जैसा बोले, जिस पर बोले, जिस तरह से बोले, मजमून कम नहीं होता है। जिस पर बोले, नबी के हुस्न पर बोले। हदीसों में आया है कि नबी के चेहरे पर, हुस्न पर 70,000 पर्दा लगा हुआ है। तब नबी ऐसे नजर आते थे कि जिब्रील को कहना पड़ा, आफा कहा गर्दीदार, महरे मुताबर दीदाम, बिसियाए खुलवा दीदाम, लेकिन कुछ चीजें बिगड़ी। या अल्लाह पूरी कायनात के हुस्न को पलट के देखा, उलट के देखा, लेकिन आपकी तरह कोई नहीं है। 70,000 पर्दों। अच्छा, आप लोग बार बार बात सुनते हैं, सुने हैं, लेकिन मैं जरा सा दाविया बदल के बताता हूँ। मालूम है हज़रत जिब्रील से सरकार ने पूछा था ना कि आपकी उम्र कितनी है, सुने हैं ना, जिब्रील आपकी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सरकार मैं पैदा होने के बाद एक सितारा देखा था। इतना ही सुना है, मगर सच्चाई ये है कि कहा कि सरकार वो सितारा इतना हसीन, इतना हसीन, इतना हसीन था कि मैं सारा वजूद भूल गया उस सितारे को देखा। इतना ही कशिश, इतना खूबसूरत देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, बस लगा देखता रहूं कि सितारा डूब गया। अब प्यास बढ़ी, तृष्णगी बढ़ी कि मैं कब देखूं, फिर कब देखूं, फिर कब देखूं। 70,000 साल इंतजार किया, तब फिर वो देखा, फिर मैं खो गया, फिर खो गया, इतना हंसी, फिर खो गया, और देखते देखते फिर डूब गया। सरकार ऐसा ही होता रहा, हर 70,000 साल तक मैं तड़पता रहा, फिर निकला, फिर देखा, फिर डूबा, फिर निकला, फिर देखा, फिर डूबा। सरकार 72,000 मरतबा निकला और मैं 72,000 मरतबा देखा हूँ। हर 70,000 साल के बाद एक मरतबा निकलता था, मैं 72,000 बार देखा हूँ। सरकार ने फरमाया, कसम है उस जात जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वो सितारा मैं ही था। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, वो सितारा मैं ही था। अब उसके हुस्न का कौन अंदाजा कर सकता है? मगर मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, अगर इसके सामने मैं बोलूं, मेरी माँ बहनों, मेरे नबी का सफर सुभान अल्लाह असरा, मेरे नबी का आफियतुल्लाह फौका ऐदी, मेरे नबी का फेंकना रमेटा इधरमेटा, अगर मैं बोलूं तो इनको क्या समझ में आएगा? हम बहुत काबिल हैं, इनको क्या समझ में आएगा? गलत है कि इतना दूर से याद नहीं होती है, इसलिए इनके लायक कुछ बात होनी चाहिए। मेरी माँ बहनों बेटियों, नबी का हुस्न समझा रहा हूँ, एक झलक सुनिए। सरकार छोटे हैं, बकरी चरा रहे हैं। केरल तरफ का एक ब्राह्मण उस वक्त लौंग लेके बेचने जाता था हिंदुस्तान से, लौंग इलायची वगैरह। उनके साथ एक बच्चा भी होता था उनका, ब्राह्मण का। धीरे धीरे होता रहा, उसके बाद बाप का जमाना खत्म हो गया, वो जो छोटा बच्चा था बड़ा हो गया, आना जाना करते रहा। एक मर्तबा जब गया वहाँ लौंग के लिए, तो उस वक्त की बात है जब सरकार बकरी चरा रहे थे और बारिश हो रही थी, पहाड़ से पानी आ रहा था, नदी में बह रहा था, बकरियां फान से ऊपर चली गई, बकरी फानने से होती है, फान से ऊपर चली गई, मगर सरकार छोटे थे, किनारे खड़े रह गए, सोचने लगे मैं कैसे जाऊं। उस शख्स ने इस हसीन तरीन को देखा, देखते रह गए।
اس سے کوئی مطلب نہیں مسلمان ہے کیا ہے، یہ اتنا ہنسی دیکھتے رہ گئے اور اس کے بعد جی نہیں مانا چاہتے بابو اس پار جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، کہا میرے کاندھے پر بیٹھ جا۔ سرکار کاندھے پر بیٹھ گئے، وہ شخص پانی میں پار ہو کر کے سرکار کو اس پار کر دیا۔ سرکار نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اللہ آپ کی عمر کو لمبی کرے۔ اتنا چھوٹا بچہ اتنا پیارا انداز میں بولا، دعا دیا، بڑا اچھا لگا۔ پھر کچھ دور جا کے دیکھا کہ جھلک اور دیکھوں، دیکھنے سے دل نہیں بھرا۔ دیکھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے۔ 7 مرتبہ مڑ کے دیکھا، سرکار نے 7 مرتبہ کہا کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ نوٹ کیجئے، جب جب نبی کو نے کہا بچپنے میں اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے، خدا نے اس برہمن کی عمر 100 سال بڑھا دیا، 100 سال بڑھایا۔ 7 مرتبہ دعا دی، 700 سال اس کی عمر بڑھ گئی۔ اس کا نام ہے بابا رتن ہندی، ہندوستان کا پہلا مسلمان، ہندوستان کا پہلا مسلمان۔ 700 سال مخدوم اشرف کشوشوی کا زمانہ آ گیا، یہ ملنے کے لیے گئے، نبی کو دیکھا، اس کا مطلب وہ صحابی ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ مخدوم اشرف، مخدوم سنہ جہانگیر اشرف ان سے مرید ہوئے اور 700 سال کا فاصلہ طے کر کے اس بابا رتن ہندی کے صدقے میں تابعی بن گئے۔ یہ سبوں کو حاصل نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا حسن دیکھا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، پڑھے ہوں گے کہ سرکار نے ایک پانی بھر کے جانے والے کو کہا کہ یہ لوگ پیاسے ہیں، پانی اس کو دے دو۔ کہا کہ میرا آقا ہم کو پانی لانے بھیجا ہے، ہم دے دیں گے کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں گھٹے گا، تو دے دے۔ اور اس کے بعد اس نے دے دیا، سبوں نے پیا، دم تک پیا، مگر مشکیزے کا ایک بوند کم نہیں ہوا۔ سرکار نے پیاس سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، ہے نا، ایک دم کالا کلوٹا تھا، پیار سے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، اور اس کے بعد اس کو کچھ پتا نہیں چلا، پانی لے کے چلا گیا۔ جب پہنچا اپنے مالک کے پاس، مالک غور سے دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے، اتنا حسین کون ہے؟ اونٹنی تو میری ہے، مشکیزہ تو میرا ہے، مگر غلام میرا نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا اتنا حسین؟ اور اس کے بعد قریب کیا، کہا میرا غلام۔ کہا آقا زندگی بھر میں آپ کی خدمت کیا ہوں، آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا مطلب؟ کہا وہی ہوں، تیرے وہ کالا تھا، بدبخت تھا، تو اتنا حسین ہے۔ کہا حسین ہوں؟ کہا جی۔ کہا لگتا ہے انہوں نے جو ہاتھ پھیر دیا، ایک حسین نے ہاتھ پھیر دیا تو میں حسین بن گیا، ایسا لگتا ہے۔ آئینہ دکھایا، کہا دیکھ لو اپنا چہرہ۔ تب کہا کہ سنیے، ایک حسین نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہم نے پانی دیا تھا، اس کے حسن کا صدقہ ہے کہ آج میں بھی حسین بن گیا۔ تو سن لیجئے، جب چہرہ چمک چکا ہے تو دل بھی چمک جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آقا نے دیکھا تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، نبی سے واسطے سے حسن پانے والے غلام کا چہرہ دیکھا ہے، اس نے بھی کلمہ طیب پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا حسین کہ چہرہ دیکھنے والا بھی حسین ہو جائے، کائنات میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و ملکنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، غور سے آپ سنیں، آپ بھی سنیں۔ کتاب میں آیا ہے کہ ایک دن کسی نے اپنے گھر میں میلاد کروا لیا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو سال بھر کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو متفق علیہ بزرگ ہیں، دیوبندیوں کے ورڑیوں کے ہندوستان میں حدیث سنانے والے وہی ہیں، ان کی کتاب میں ہے
کہ جس محلے میں میلاد ہو جائے وہ محلہ سال بھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، جس گھر میں ہو جائے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اور جب میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے وہاں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، آیا ہے ما من مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی مجلس میں نبی پر درود پاک کا نذرانہ بھیجا جاتا ہے، الا قامت منہ رائحۃ طیبۃ حتی تبلغ الى السماء وتقول الملائکۃ ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے وہ درود اٹھتا ہے اس گھر سے جہاں آپ نے میلاد پڑھا، اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے، فرشتے جو اوپر میں ہوتے ہیں سونگتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تب پھر اسی میں سے کوئی کہتا ہے زمین پر اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے والے نے درود پڑھا ہے، یہ اسی کی خوشبو کا جھونکا ہے جو کروڑوں میل تک کو روشن معطر کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا، جو آسمان تک معطر کر دیا آپ کو وجود معطر نہیں کرے گا۔ اس لیے ٹھانیے یا رسول اللہ، آج 12ویں شریف 15ویں سال صدی کا یہ جشن ولادت، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجیں گے، اور کچھ نہ صحیح ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بھی آپ نے پڑھ لیا تو اللہ کا وعدہ ہے میرے نبی کو جس نے ایک بار سلام بھیجا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، میں 10 بار سلام بھیجوں گا، تو اللہ کی طرف سے جس کو 10 بار سلام آ جائے وہ کبھی جہنم مل جائے گا۔ بہت مشہور ہے نا، مشہور ہے کہ ایک آدمی کو سزا ہو گئی تو وہ آیا اور آ کر کے کہا کہ آخری خواہش کا کہ بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھانسی چڑھا دیجیے گا۔ کہا اچھا، بادشاہ تو کہا کہ مرنے والا آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آخری، کہا ایسی بات کہاں، کہا اٹھا کے لے آؤ، اٹھا کے لے آیا، آ کے کہا کہ السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ اتنا کہنا تھا کہ جلاد سے کہا کہ جاتے تیرا کام ختم، تیرا کام ختم۔ کہا مطلب، کہا بادشاہ نے گارنٹی دے دی کہ تو سلامت رہے گا، بادشاہ نے کہہ دیا وعلیکم السلام تم سلامت رہے گا، اب کون ہوتا ہے مجھ کو مارنے والا؟ بادشاہ بھگ، یہ تو ٹھیک بول رہا ہے، ہم تو غور نہیں کیے، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا، وہ جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے گارنٹی دے دی تم سلامت رہو۔ کہا کہ ٹھیک بول رہا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو جب ہارون رشید کہہ دے وعلیکم السلام تو جنت سے جہنم سے چھٹکارا، اللہ اگر کہہ دے 10 مرتبہ تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام، اور لفظ سلام خدا کا بھی صفاتی نام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جس نے میرے نبی پر 1 مرتبہ سلام بھیجا میں 10 بار سلام بھیجوں گا۔ تو وعدہ کیجئے روزانہ آپ کہیے گا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھائیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اگر کہنے کا معمول بنا لیے سمجھیے آج کی محفل، آج کا جلسہ کامیاب ہو چکا۔ طوفان نوح لانے سے ایک چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے میں خوش ہوں کہ آپ نے سنجیدگی سے سنا ہے، 50 بار نعرہ لگ جائے لیکن آپ کے دل کو پیغام نہیں جائے، بیکار ہے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، ایک آدمی تھا مبارک نام کا، وہ پیدا ہوا تھا لگتا ہے نعرہ دینے کے لیے، ہاں وہ ایک دم جاہل تھا مگر جبہ اور پگڑی کے رکھتا تھا، ہر جلسے میں جبہ پہن کے جاتا تھا، اس کے بعد نعرہ لگاتا تھا۔ ہم پوچھے ہاں ڈہرو ڈہرو پکارو نام کا ڈرا ڈہرو تو نعرہ کب لگاتا ہے؟ بول جب کچکچا جاتا ہے تب نعرہ مار دیتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھنے کا لور نہیں تھا، دیکھا کچکچا گیا نعرہ مار دیتا ہے، ویسا نعرہ ہم کو نہیں چاہیے، کچکچاتے دیکھیے نعرہ مارتے نہیں چاہیے، بلکہ جب آپ کے دل پر اثر کرے تو نعرہ لگائیے، خدا کی قسم وہ نعرہ آپ کے مستقبل کو چمکا دے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے بندہ نواز ہم تمام لوگوں کو سچا غلام رسول بنا، اور جو کچھ میں نے کہا اسے دل پر لینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کو چھوڑ دیجیے، میری طبیعت گڑبڑ ہے، کیسے اللہ توفیق دے دی، آج میں ہمت کر کے اتنا دور آ گیا اور بول گیا۔